ساس بہو کا ذکر ہوا تو ایک سوال اور بھی آ گیا ذہن جی میں. کریں. سوال آتے رہیں گے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بہو کے اوپر کتنی ایک ذمہ داری ہے شرعی اعتبار سے؟ بہو پہ ساس کی خدمت کی اتنی ذمہ داری ہے جتنا کہ اس مرد پہ اپنی بیوی کی ماں کی ذمہ داری ہے. تو آج تک یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر دیکھنا جی شادی اس نے اس لیے کی ہے کہ وہ نوکرانی بن گئی ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کی ماں کی خدمت کرے تو اس کے بدلے میں وہ خاوند اپنی بیوی کی ماں کرے. اگر وہ خاوند کہتا ہے نہیں اس کی ذمہ داری ہے تو سرکار اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن میں تو بیوی کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے, عورت کے ذمہ تو کچھ نہیں ہے. ایون حیران کن بات بتاؤں, بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی اپنے خاوند سے ڈیمانڈ کرے گی طلاق کے بغیر ساتھ رہتے ہوئے. تو اندازہ کریں تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں ساس بہو کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میرا چیلنج ہے, کوئی دنیا کا عالم مجھے کسی ضعیف حدیث سے ساس بہو کا رشتہ بتائے, کوئی اس کے احکامات بتائے. اسلام میں تو فیملی میاں بیوی اور بچے ہیں, ساس بہو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طرح کے انٹریکشن کا. اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی فیملی الگ ہوتی تھی, ضروریات کم تھی نا, خیمہ الگ لگ گیا. اچھا آج کل ہماری مجبوری ہے کمبائنڈ سسٹم, کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پھر کچھ دو کچھ لوگوں کا. یہ نہیں ہے کہ ساس اپنی بیٹی کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی ساس اس کے ساتھ کوئی فالتو کام نہ کروائے اور اپنی بہو سے وہ سارے کام لے رہی ہو. تو یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے. کرٹسی میں کوئی کر دے تو کر دے, ادروائز ذمہ داری اس کی کوئی نہیں ہے جی, سیدھی سی بات. اور اگر کوئی بیوی یہ کہے اپنے خاوند سے کہ مجھے علیحدہ گھر چاہیے, کہنا چاہیے, علیحدہ ہی رہنا چاہیے. اچھا ہاں, جو عورتیں ماں باپ ناراض جی میں آپ کو بتاؤں سرکار ایسا نہیں ہے. جو اپنے خاوندوں کو لے کے الگ ہوئی ہوئی ہے نا, ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آتی ہیں, وہ ساسیں بھی عزتیں کرتی ہیں. دیکھو کتنی آؤ بھگت کرتی ہیں. جو ساس ذلیل ہو رہی ہوتی ہے نا وہ مرتے دم تک ذلیل ہوتی ہے. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, آپ جا کے پوچھ لیں. جو بہو ہو رہی ہوتی ہے, جو بہو ساتھ رہتی ہے وہ پوری زندگی ذلیل ہوتی ہے, اور جو اپنے خاوند کو لے کے الگ ہو جاتی ہے نا وہ کبھی کبھار آتی ہے نا, اس کی عزت بھی ہوتی ہے. الٹا وہ جو بہو رہ رہی ہے اس کی خدمت بھی وہ اس کی بھی وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ الگ ہونے میں ہی عافیت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ایک پہلو ہے. الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مرد سے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھ گئی ہے. نہیں, آپ کے ماں باپ کا حق توحید کے بعد 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے, آپ کے اوپر ہے. جو بخاری مسلم میں ہے کہ تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. 3 حق آپ نے بتایا ماں کے, 4تھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. ماں باپ مجھ پہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کی دیکھ بھال کروں. اور دیکھ بھال کیا ہے؟ دیکھ بھال یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کے ان سے اپنی بیوی کی غیبتیں سننی ہیں, یہ چغلیاں سننی ہیں. حق یہ ہے کہ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے دل جوئی کرنی ہے, بیمار ہو جائیں ڈاکٹر